بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ملک میں ایک اور سازش بنائی جا رہی ہے، ملک سے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور ایک گریٹ گیم جس کو کہہ لیں وہ ہو رہی ہے۔ جس طرح گیم آف تھرونز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح سے جناب گرا کر کسی ایک کو، پھر دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، کچھ ایسی ہم کہانی بنا لیں۔ یہ کوششیں ہونے لگ گئی ہیں اور تیز ہو گئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے لندن پہنچتے ہی اب ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اداروں کو بدنام کر کے کوئی اپنا راستہ بنا سکے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سول ملٹری ریلیشنز کو لے کر، عدلیہ اور حکومت کو لے کر، ان سب کے درمیان، اور کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ اب نکالنا چاہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ ساری جو اس وقت ایک کھیل ہے، یہ گیم ہے، یہ سارا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، فوج کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں، عدالتوں کے خلاف ہو رہی ہیں، ملک کی معیشت کے خلاف ہو رہی ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے یہ آپ خود سمجھ جائیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیزیں کیا ہوئی ہیں۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب، جو سہاس ادارے کے سربراہ رہے، ان کی ذاتی زندگی کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سے فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا، دھرنے میں کس طرح سے انہوں نے مسلسل ٹارگٹ کیا فوج کو، باقاعدہ پریس کانفرنس میں وہاں کھڑے ہو کر ڈی جی ایس پی آر کے بارے میں ان پر حملے کیے کہ جی ان کے ذاتی بیان سامنے آ رہے ہیں، پھر ڈی جی ایس پی آر اس پر انہوں نے واضح بیان دیا کہ جی میں جو کہتا ہوں وہ فوج کی طرف سے، فوج کی طرف سے ہوتا ہے اور کوئی انڈیویجول بیان نہیں ہوتا وہ۔ تو اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم تو آئین اور قانون کے پابند ہیں، اور جو جمہوری حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ انہوں نے واضح کیا۔ تو وہاں پر فضل الرحمان صاحب نے جو حملہ کیا اس میں وہاں ناکامی ہوئی۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی، جی سلیکٹڈ، جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ان کا اشارہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ نون لیگ فرشتوں کا ذکر کرتی رہی کہ جی سلیکٹڈ ہیں، وہ سب کہتے رہے۔ اسی طرح سے یہ اپوزیشن جماعتیں جو بیانیہ بناتی رہیں کہ پیچھے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، ادارے ان کا ساتھ نہ دیں، سب ہوتا رہا۔ دھرنا ناکام ہوا، پلان بی ناکام ہو گیا، اس کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی کل ہی ویڈیو میں کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم شاید اب بند کریں گے، شہر بند کریں گے، تو وہ واضح چیز سامنے آ گئی کہ ان کی نظر بندی ہو سکتی ہے، اکرم درانی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تھریٹ ان کو لگا تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا، جی راہبر کمیٹی نے کہہ دیا کہ آپ سڑکیں کھول دیں، تو ہم نے سڑکیں کھول دیں۔ اب پلان سی لے کر آئے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کھولا جائے اور اس کو روز کی بنیاد پر سنا جائے تحریک انصاف کے خلاف۔ اس میں بھی ان کو ناکامی ہو گئی کہ جناب وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن اس پہ بھی نوٹس دے دیا، بلا لیا۔ اب جب یہ پلان سارے فیل ہو گئے تو اب کیا ہوا ہے کہ اب ہر ایک کے خلاف ایک اندرونی طور پر اندر خانے جس طرح ہے نا سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، میاں صاحب تو لندن پہنچ گئے علاج کے لیے، یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے؟ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے بارے میں پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے پی ٹی آئی بنائی، یا ہمارے لوگ توڑ کے وہاں لے کر گئے، جہانگیر ترین اور علیم خان کو انہوں نے باقاعدہ نام لیا۔ اب یہ قافلی کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے مسلم لیگ قاف، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، ریٹائرڈ جنرلز کا نام لیا جا رہا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کا میں نے بتا دیا، آرمی چیف کی چونکہ ایکسٹینشن اب قریب ہے تو اس طرح یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اداروں پر۔ ایک درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو کیس دائر ہے اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اب یہ اس وقت اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ملک دشمن ناصر، آپ کو پتہ ہے ہمارا دشمن، اس نے تو جب یہ اعلان ہوا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا تو سب سے زیادہ شور وہاں پر مچا تھا۔ تو یہ اس وقت وہ ماحول ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ابھی ایک قانون وہ بھی پڑا ہوا ہے کہ جس میں ججز کی عمر بڑھانے کی بات ہے
کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی عمر 65 سے بڑھا کر 68 سال کر دی جائے اور ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سے بڑھا کر 65 سال ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو اس وقت وہ ماحول ہے کہ اداروں پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے, غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. عمران خان صاحب کو یہ پیغامات دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب وہ جس طرح سلمان شہباز نے لگا دی اپنے والد کی تصویر شہباز شریف کی اور ٹویٹ کر دیا کہ جی گیم چینجر, کہ جیسے وہ جا کر ملے ہیں اور انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو یہ فیصلہ دلوا دیا ہے نواز شریف کے حق میں اور وہ ان کو لے کر گئے ہیں. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ دیکھو جی ہم نے عدالت کو دباؤ میں ڈال کر یہ فیصلہ لے لیا ہے. پھر عمران خان صاحب سے یہ بیان دلوا دینا اور عدالت چیف جسٹس کا اس کے بارے میں پھر جواب دینا کہ عدالتیں تو بالکل آزاد ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں, ہمارے آگے کوئی طاقتور نہیں ہوتا. تو ان بیانات میں اپنا راستہ نکالنے کی پھر کوشش ہو رہی ہے. یہ سب اب تیز ہو گیا ہے اور یہ نومبر کے آخر تک جب تک آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو جاتی یہ اسی طرح تیز ہوگا. دن بدن نئی کہانیاں, سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے گا, الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا جائے گا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سول ملٹری ریلیشن بڑے زبردست آئیڈیل چل رہے تھے ان کو خراب کرنے کی اس لیے کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ اچھے ہوں گے تو آپ کو بڑے فیصلے نظر آئیں گے. ابھی دیکھ لیے کرتارپور کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو نظر آیا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ وہ نہیں لینا چاہتے تھے, پھر بھی وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا اعلان ہو چکا ہے. اب وہ نومبر کے اینڈ تک وہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. پھر کشمیر ایشو ہے, دونوں اکٹھے نظر آئے اس پر اور ظاہر ہے کشمیر ایشو پر جب اکٹھے ہوں گے تو پھر ایک بھرپور آواز آئے گی, یہ اس کو بھی دبانے کے لیے ہو رہا ہے. معیشت کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, مشکل حالات بہت زیادہ ہیں تو ان میں یہ بہت ضروری ہے کہ معیشت کو کچھ سہارا ملے. فاٹا کا آپ دیکھیں انضمام ہوا خیبر پختونخوا میں, کراچی میں امن دیکھیں, سی پیک اب اس کا نیکسٹ فیز ہے, اس میں امید کی جا رہی ہے کہ آگے بڑھنے والا ہے. مسلم امہ میں پاکستان کا ایک لیڈنگ رول نظر آ رہا ہے ملائیشیا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ. سیاحت کی طرف انشاءاللہ یہ ہے کہ امن و امان آ رہا ہے تو اس سے پاکستان کو سیاحت میں فروغ ملے گا, وہ اس طرف جا رہا ہے. FATF کی تلوار پاکستان پر لٹک رہی ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ اداروں میں اگر کوئی سازشیں, دیکھیے ملکوں میں یہی ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو دشمن ملک ہیں وہ ہر طرح کی سازش کرتے ہیں, کچھ دکھا کر, کوئی چھپا کر, تو ہر طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے. اور اس میں پھر جو لوگ آپ کے ساتھ آ سکیں, جن کے اپنے اپنے مفادات ہوں, ان کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اب شہباز شریف صاحب کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ بھی آ گیا ہے, وہ منظور کر لیا گیا. تو لگتا ہے کہ اب وہ زیادہ وقت وہاں پر باہر گزاریں گے اپنے بھائی کے پاس فی الحال. اس میں بھی اب کئی کہانیاں سامنے آ جائیں گی. تو یہ جو ساری اس وقت گیم بنی ہوئی ہے اس میں اداروں کے ساتھ ایک تصادم کی کیفیت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تیز ہوگا یہ کام, چاہے وہ فوج ہو, چاہے عمران خان صاحب ان کی حکومت ہو, ہر چیز کو ایک سازش بنا کر لیا جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے ایک تقریب میں, جو انہوں نے خطاب میں باتیں کہی ہیں, ان کو لے کر اب کوشش کی جائے گی کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان کوئی اختلافات پیدا کیے جا سکیں, کوئی خلفشار پیدا کیا جا سکے اور اس میں سے اپنا فائدہ نکالا جا سکے. تو جس کو جو فائدہ نظر آئے گا وہ اس میں سے فائدہ لینے کی کوشش کرے گا. تو یہ اس وقت بڑا نازک مرحلہ ہے اور یہ بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ جب بے یقینی کی کیفیت ہوگی تو پھر اس سے ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے, اداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ بڑا ایک سموتھلی کام چل رہا تھا, بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلا جا رہا تھا, اور اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسے ہی ہوگا آگے. لیکن یہ وقتی طور پر ہے, کچھ جھاگ بیٹھ جائے گی. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں, وہ ایک معاملہ سیٹل ہو گیا, ایک انسان ہے, ایک شخص ہے, اس کو ہمدردی کے تحت باہر بھیج دیا گیا, اس میں پالیٹکس اب نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک چیز سیٹل ہو گئی. اب یہاں پر اس وقت ایک اور معاملہ جو سب سے زیادہ ہے کہ جس کے بعد ہی چیزیں سیٹل ہو سکیں گی, وہ ہے قاف لیگ کو چاہیے وزارت اعلیٰ پنجاب کی. پرویز الہی صاحب کو ہر صورت وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے اور اس وقت ان کے لیے بہترین موقع ہے. تو اس میں اب یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ قاف بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس سارے سیناریوں میں عمران خان صاحب پر دباؤ ڈال کے اور وہ وزارت اعلیٰ لے لے پنجاب کی. اس میں لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں, شاید چند ہفتوں میں, عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب پیچھے نہیں ہٹے گی مسلم لیگ قاف. اور عثمان بزدار صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا
اور ان کی جگہ قاف لیگ کو ملے گی اور پرویز الہی صاحب کا ہی نام سامنے آئے گا۔ ایک چیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ مونس الہی صاحب ان کو وزارت مل جائے اور قاف لیگ کو اس صورت میں 2 اور وزارتیں کس طرح سے مل جائیں، ایک مونس الہی صاحب جو پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے وفاق میں، اور ایک اس کے علاوہ ایک اور وزارت دے دی جائے مسلم لیگ قاف کو۔ یا تو اس پر سیٹل ہو جائیں گے معاملات، یہ نیگوسیشنز جو ہوں گی، اور اس سے یہ کچھ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال کہ جناب اتحادی بھی خلاف ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے، اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ٹاسک مل گیا ہے کہ وہ اب جا کر اتحادیوں کو منائیں، تو اتحادی ناراض تو ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہی جہانگیر ترین صاحب جو جہاز میں لوگوں کو بٹھا کر لے کر گئے تھے تحریک انصاف کو جوائن کروایا تھا، اب پھر ان کو یہ ٹاسک مل گیا ہے۔ تو یہ ناراضگیاں اسی دور میں بنی ہیں، یہ جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہوئی ہے، جو اس میں راستہ ملا، تو ہر کوئی اپنی گیم چلا رہا ہے، اس میں یہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن بھی اور اتحادی بھی۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب کو اس لیے یہ ٹاسک مل گیا ہے۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جہانگیر ترین صاحب سے شکایت کی تھی قاف لیگ نے چودھری سرور صاحب کی، تو گورنر پنجاب کی، تو اس لیے اب جہانگیر ترین صاحب یہ دیکھیں گے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عثمان بزدار صاحب کی جگہ پرویز الہی صاحب آتے ہیں، یا پھر وفاق میں 2 وزارتیں قاف لیگ کو دے کر منا لیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ بڑا کروشل ہے نومبر کا، اور دسمبر میں چیزیں آپ کو سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو سب سے اہم فیصلہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قاف لیگ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کو، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو وزارت اعلیٰ ملے گی قاف لیگ کو اور عثمان بزدار صاحب کو جانا ہوگا، پرویز الہی صاحب کو انٹری ہوگی، یا پھر وفاق میں 2 وزارتیں۔ اب دیکھتے ہیں ان میں سے کیا فیصلہ عمران خان صاحب لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے یہ چیزیں بہتر ہوں گی، یہ چیزیں کچھ سیٹل ہو جائیں گی، اور یہ سب سازشیں اور یہ غیر یقینی کی صورتحال یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آنے والے کچھ ہفتوں میں یہ سب صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ دعاؤں میں اس خاکسار کو یاد رکھیے گا، اور سب لوگوں سے کہیں کہ میرے پرسنل چینل اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔